صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. آج سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کی جو بحث ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی صفات ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان اور رحیم کی صفت جو ہے یہ اس کے وہ ہے، اس کا اظہار ہے. جیسے ہم نے ربوبیت پر بات کی نا، تو ربوبیت بھی اصل میں رحمت کی ایک قسم ہے. نظام ربوبیت ہم نے ڈسکس کیا بڑی تفصیل سے، لیکن پھر یہ کہ نظام ربوبیت ہو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کمپریہنسو نظام رکھا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایکسپینسو بھی ہے اور انٹینسو بھی ہے، وسیع و عریض بھی ہے اور بہت زیادہ انٹینس بھی ہے. تو اسی پہلو کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جو کائنات ہے اس میں حسن و جمال ہے. اچھا، حسن و جمال کیا ہوتا ہے؟ حسن و جمال ہوتا ہے اعتدال. اگر ہم دیکھیں تو یہ کائنات ایک عجیب و غریب قسم کے فزیکل ایکویلیبریم، سوشل ایکویلیبریم، اسپرچول ایکویلیبریم
اور سائیکولوجیکل ایکویلیبریم میں موجود ہے. حسن اعتدال کا نام ہے. جس چیز میں اعتدال نہیں ہوتا اس میں حسن نہیں ہوتا. جس چیز میں توازن نہیں ہوتا اس میں حسن نہیں ہوتا. کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں لیکن چھوٹے سے چہرے پر اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں تو آنکھ کی خوبصورتی جو ہے وہ اس شخص کو حسین نہیں بناتی. سارے چہرے پر حسین آنکھ اگر ایک توازن کے ساتھ موجود ہو تو حسن ہے. اگر غیر متوازن ہو تو حسن نہیں ہے. بہت خوبصورت ہونٹ ہوں لیکن اتنے بڑے چہرے پر ہوں تو حسین نہیں لگتے. حسن اصل میں توازن کا نام ہے. کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ توازن مختلف انداز میں موجود ہے. کائنات کی ابتدا سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ جس بگ بینگ کی ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ بگ بینگ مائکرو سیکنڈ بھی ادھر ادھر ہوتا, اگر مائکرو سیکنڈ کم ہوتا تو کائنات کولیپس ہو جاتی, انورڈ کولیپس ہو جاتی کائنات اور بنتی ہی نہ. اگر مائکرو سیکنڈ زیادہ تیز ہوتا تو پھر اتنی تیزی سے ایکسپینڈ ہوتی کہ یہ کائنات بنتی ہی نہ گیلیکسیز بنتی نہ کچھ بنتے, تو بنیادی طور پر عناصر ہی نہ بنتے, میٹر ہی نہ بنتا, کسی بھی قسم کے وہ ایلیمنٹس نہ بنتے. تو چیز جو ہے اصل میں توازن ہے. اب یہ توازن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ توازن کائنات کو ایک خاص حد میں مینٹین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک وہ ہے, ایک ایکسپریشن ہے. تو حسن و جمال کائنات کی رحمت کا ایک ایکسپریشن ہے. تو حسن و جمال نہ صرف یہ کہ کائناتی درجے پر اعتدال میں نظر آتا ہے بلکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں, انبیاء کرام کی طرف سے جو میسیجز ہمیں آئے ہیں, وہ میسیجز درجہ بدرجہ تدریجاً بتدریجاً اعتدال کی ایک خاص حد تک پہنچے ہیں. اور وہ اعتدال جو ہے وہ اس کی سب سے کامل شکل میں پھر اسلام کی صورت میں ظاہر ہوا کہ اسلام میں نہ رہبانیت ہے اور نہ مادیت ہے. اسلام مادیت اور رہبانیت کے بیچ ایک عجیب و غریب قسم کے اعتدال کا نام ہے. عبادات میں اعتدال, معاشرت میں اعتدال, اسپریچولیٹی میں اعتدال. اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ہمیں اختیار نہیں اور نفس کو آزاد چھوڑنے کا بھی ہمیں اختیار نہیں. نہ رہبانیت کی ہمیں اجازت ہے نہ مادیت کی ہمیں اجازت ہے. نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اتنی نفس کشی کرو کہ انسانی معیار کو ہی مسخ کر دو, اور نہ اتنی آزادی اختیار کرو کہ جانور بن جاؤ. تو یہ جو اعتدال ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا معتدل پیدا کیا کہ اس کو یعنی انسان جو ہے اس کو عمل کرنا اس پر آسان ہو گیا. اچھا, ایلیمنٹس میں پھر اعتدال رکھا. جتنے ایلیمنٹس آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں وہ انٹریکشن جو ہے تو فارمولیٹڈ ہیں, معتدل ہیں. کوئی بھی ایٹمک لیول پر اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی بھی ایٹم ایگزسٹ ہی تب کرتا ہے جب کہ وہ معتدل ہوتا ہے, اور اس کے الیکٹران پروٹون نیوٹران میں اعتدال نہ ہو تو کوئی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. تو بالکل ذرے کے لیول سے لے کے گیلیکسیز تک
ہمیں ایک اعتدال نظر آتا ہے جو کہ حسن ہے، اعتدال حسن ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اعتدال کی حالت میں پیدا کیا. اچھا، پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور جو ہمیں نظر آتا ہے حسن و جمال کا پہلو، وہ ہمیں اپنے باطن میں نظر آتا ہے. اور باطن میں کیا نظر آتا ہے؟ انسان بنیادی طور پر خیر ایکسپیکٹ کرتا ہے اور خیر دینا چاہتا ہے. اور اس کی سب سے ابتدائی شکل جو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ماں کی محبت کی صورت میں آتی ہے. ماں بچے سے محبت کرتی ہے جو رحمت ہوتی ہے. پھر بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خیر دینا چاہتے ہیں، خیر لینا چاہتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ یہ محبت ہوتی ہے. ایثار، یہ محبت ہوتی ہے. انسان دوسرے انسان کے لیے ایثار کرتا ہے. ماں بچے کے لیے ایثار کرتی ہے، بچے ماں باپ کے لیے ایثار کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں. جنرلی جو ہے نا تو وہ استاد شاگرد کے لیے ایثار کرتا ہے، شاگرد استاد کے لیے ایثار کرتا ہے. خیر کے جتنے بھی جذبے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. اگر یہ خیر کے جذبے ایگزسٹ نہیں کرتے تو انسان جو ہے تو وہ نیاندرتل بن جاتا. نیاندرتل بھی تو ایسے ہی 2 ہاتھوں پیروں سے چلتا رہتا تھا نا، لیکن اس میں خیر کا جذبہ نہیں تھا تو وہ انسان نہیں بن سکا. تو ایثار، خیر، جتنی بھی اچھی اخلاق ہمارے باطن میں موجود ہے تو اللہ ان کی ایگزسٹنس جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. ورنہ کوئی اور جانور جو ہے وہ اس قسم کے ایثار کا مظہر نہیں ہے جس قسم کے ایثار کا مظہر انسان ہے. پھر ایک اور حیرت انگیز چیز ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایک عجیب و غریب سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چیزیں جو ہیں تدریجاً ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی ہے. دن اور رات یکدم سے دن اور رات نہیں ہو جاتے، تکویر ہوتی ہے اس کی. آہستہ آہستہ کر کے ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا ظاہر ہوتا ہے. دن کو لپیٹ لیا جاتا ہے، رات کو لے لیا جاتا ہے، رات کو لپیٹ لیا جاتا ہے، دن کو لے لیا. تکویر کا مطلب لپیٹنا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا لفظ ہے. تو تدریجاً ہر چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے. ابرپٹلی اگر کوئی بھی چیز ہوتی نا تو سسٹمز کولائڈ ہوتے آپس میں اور کائنات جو ہے نا تو وہ موجود نہ رہتی. اسی طرح ایک اور حیرت انگیز چیز ہم رحمت کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. جو بھی کام انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتا ہے اس کو یکدم سے نہیں پکڑ لیتے، کو مہلت دیتے ہیں استغفار کی، اس کو مہلت دیتے ہیں سنبھلنے کی، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے. اور یہ مہلت زندگی کی آخری سانس تک مہیا ہے. بالکل آخر میں اگر آپ استغفار کریں گے، اللہ کی طرف لوٹیں گے تو یہ مہلت جو ہے نا تو تمہیں نصیب ہو جائے گی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی صرف انسانوں کو اپنی راہ کو معلوم کرنے کے لیے گمراہ نہیں چھوڑا. 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے تاکہ ایک ایک قدم پر انہیں پتہ چلے کہ انہیں کیا کرنا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں.
1 लाख سے زیادہ، بلکہ ایسے بھی پیغمبر آئے ہیں جو 2-3 لوگوں پر ایک پیغمبر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی جو ہے یہ الرحمن اور رحیم جو ہے یہ اتنا کمپریہنسو ہے اور اتنا تفصیلی، اور ایک ایک ذرہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نظر آتی ہے، چاہے ایٹم ہو، چاہے گیلیکسیز ہو، چاہے باطن ہو، چاہے ظاہر ہو. تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ ہم رحمان اور رحیم کی بحث کو ختم کرتے ہیں. اگلے سیشن میں ہم مالک یوم الدین کی بحث کو شروع کریں گے، اور جس طرح آپ لوگوں نے بہت زیادہ عرقریزی کے ساتھ الرحمن الرحیم کو گھر جا کے سب نے پڑھا نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے یہاں آ کے کیا ڈسکس کرنا ہے. اتنی محنت آپ نے کی، اتنی کوشش آپ نے کی، سب نے جو ہے نا تو بڑی محنت سے سوالات جمع کیے، یہاں آ کے آپ نے پھر سینکڑوں کی تعداد میں پوچھے بھی. تو اسی طرح پھر آپ مالک یوم الدین کے بارے میں بھی کریں. اگر آپ کریں گے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ تو میں اور تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو جس طرح میں نے الرحمن الرحیم کی بحث کو لپیٹ لیا ہے ویسے ہی اس کی بحث کو بھی لپیٹوں گی. اس لیے کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں جو ہے تو تقریر کروں اور آپ سر ہلائیں. کوئی مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، نہ آپ لوگوں نے پڑھا، نہ آپ لوگوں نے محنت کی کہ مجھ سے کچھ پوچھے، نہ مجھے محنت کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھاؤں. تو ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم کی بحث یہاں ختم ہو گئی. اب مالک یوم الدین کی بحث، اور یہ سورہ فاتحہ کو میں مکمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اسد سے وعدہ کیا تھا، ورنہ مجھے اس میں بھی کوئی یعنی انکلینیشن مجھے نہیں ہو رہی کہ میں سورہ فاتحہ کی اس بحث کو پورا بھی کروں، لیکن کروں گا اس لیے کہ اسد سے وعدہ کیا تھا. لیکن حروف مقطعات کی بحث کو بھول جائیں. ٹھیک ہے؟ یا آپ مجھے پروف کریں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، آپ نے کچھ سوچا ہے، آپ نے یعنی آپ کدوؤں کے سامنے تقریر کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. کدوؤں کے سامنے تقریر کرنی ہوگی تو 4 کدو گھر میں رکھے میں ان کے سامنے تقریر کروں گا. ٹھیک، صحیح. دیکھو اب یہ وہ پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ زلیخا کا سارا قصہ ختم ہو گیا، اب جو ہے نا تو وہ آخر میں پوچھتا ہے کہ زلیخا مرتی ہے عورت. رحمان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی یعنی رحمت کی وسعت کہ کتنی وسیع ہے. رحیم کا مطلب ہوتا ہے اس کی انٹینسٹی. رحمان الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور انٹینسٹی. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، ان کی رحمت وسیع ہے ہر کسی پر، چاہے کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کیا ہے، کوئی بھی، چاہے کیڑا ہے، چاہے فرشتہ ہے. اور پھر انٹینس بھی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائملٹینیسلی ہے. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اللہ تعالیٰ میں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کی ایکسپریشن بھی سائملٹینیسلی ہوتی ہے. اب یہ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ رحمان اور قہار کیسے جو ہے تو یکدم سے ایکسپریس ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت سائملٹینیسلی. جبار اور کریم کیسے جو ہے نا تو وہ سائملٹینیسلی ایکسپریس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے یہ سارے کے سارے ایکسپریشن سائملٹینیسلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس دن کی میں نے پہلے سوال کیا تھا لیکن اس پہ ڈیٹیل میں ہماری بات نہیں ہوئی، یہ دوبارہ ہے کہ اللہ کریم کے قرآن میں اکثر صفات استعمال ہوتی ہے. رحمان اور رحیم کے لیے خاص یہ سوال ہے اس لیے کہ اللہ کریم اکثر رحیم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب معافی اور ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے جیسے قرآن میں سورۃ الرحمان کی بات کریں، اب اللہ قرآن کی بات کر رہے ہیں ادھر رحمان استعمال کیا، کیا اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے کہ کہیں رحیم استعمال ہوئے اور کہیں رحمان ہوئے؟ یہ انہی معنوں کو لے کے استعمال ہوا ہے نا. رحمان کا اگر آپ سورہ فاتحہ کو سورہ رحمان کو دیکھیں، ان کے مضامین جو ہے تو وہ بہت بکھرے ہوئے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز میں اور متفرق چیزوں میں اور متنوع چیزوں میں
آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ میں نے تم میری کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے، میرے کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. جھٹلاؤ کا مطلب یہ کہ اس کو تکذبان استعمال کیا ہے، اس کو جھوٹا کہو گے. تو اس میں ویرائٹی بہت ہے. یہاں رحمان کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس میں ویرائٹی بہت ہے، وسعت بہت ہے. اسی پہ ایک اور آگے بات ہے کہ اللہ نے کہا رحمان علم القرآن ہاں خلق الانسان، لیکن علم القرآن پہلے اور انسان کی تخلیق بعد میں. ہاں ہاں تو اس کو کیسے ہم مطلب سمجھیں گے؟ نہیں، یہ ترتیب زمانی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ترتیب زمانی نہیں ہے کہ پہلے میں نے علم پیدا کیا تو پھر انسان پیدا کیا. وہ ویسے ہے بھی ترتیب، بات ایسی ہی ہے. قرآن جو ہے تو کلام اللہ ہے. کلام اللہ جو ہے وہ تو ابدی ہے نا. قرآن مخلوق نہیں ہے، اصل والا قرآن. کاغذ پہ آپ لکھیں گے، موبائل والا تو مخلوق ہے، یہ تو میٹیریل مخلوق ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو حی القیوم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی حی القیوم ہے. اس کے ساری کی ساری صفات حی القیوم، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو علم القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں تو پہلے سے موجود تھا نا. اس کے بعد جو ہے نا تو وہ کبھی مختصر انداز میں، کبھی تفصیلی اور کبھی مکمل نازل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. باقی انبیاء کرام پر اسی قرآن کا علم جو ہے نا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. تو چونکہ مکمل نہیں تھا اس لیے علیحدہ سے نام دیے گئے. تو علم القرآن تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ابدی ہے اور ازلی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے اور غیر مخلوق ہے. کوئی ایسی تخلیق نہیں ہے کہ کہ جس پر فنا ہو. ہر تخلیق پر فنا ہے نا، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. اور حضرت ایک اور اس پہ ہے کہ اللہ کریم نا اکثر آیات کے اینڈ پہ جیسے پیئرنگ میں اللہ کے صفات استعمال ہوئے ہیں، بہت زیادہ رحیم، غفور الرحیم اور غالباً دوسرے مجھے یاد نہیں آ رہے استعمال ہوئے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا، آپ مجھے اس پہ بھی تھوڑی تصحیح کیجیے گا کہ رحمان کسی پیر میں اس طرح آیات کے اینڈ پہ استعمال ہوا، کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ استعمال ہوا ہے، لیکن آیت یہ جو جہاں جہاں پہ پیئرز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات استعمال ہوئے ہیں، ان کا براہ راست کنیکشن جو ہے نا تو نہ صرف یہ کہ ان آیات سے ہوتا ہے بلکہ سارے کے سارے رکوع سے ہوتا ہے، اور کبھی تو سارے کی ساری صورت سے ہوتا ہے. تو وہ جو جہاں جہاں پہ ہے وہ وہاں پہ بالکل نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے. اور اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت پر انتہا نہیں کی ہے کسی آیت کی، تو کسی اور صفت پہ کی ہوگی. ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ابتدا تو ہر صورت کی رحمان الرحیم سے ہوتی ہے نا. ہر صورت کی ابتدا رحمان الرحیم سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے نا. حضرت کون سی ایسی صفات ہیں جیسے اللہ نے رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کہا ہے، یہ تو اللہ کی صفت بھی ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بالکل. عزیز کی صفت جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کی صفت، عزیز کی صفت، یہ صفات استعمال کی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، کم از کم 4 یا 5 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کو استعمال کیا. بس ایسی ہی صفات استعمال کر ہمیں کیا سمجھانا؟ یہ سمجھانا منسوخ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا درجہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اپنی کسی بھی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی ناموں کا استعمال نہیں کیا. دیکھو حیرت انگیز سی بات میں آپ کے بتاتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے مخاطب نہیں کیا سارے قرآن میں. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. باقی پیغمبروں کو کیا، نوح علیہ السلام کو کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا. اور دوسری حیرت انگیز بات آپ سوچیں کہ جب بدو آیا اور یا محمد کہہ کے آواز دی، آیت نازل ہوئی. ایسے نہیں پکارو ان کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ پیار کا جس قسم کا اظہار فرماتے ہیں، ویسا تو نہ انبیاء میں کسی کے ساتھ وہ اظہار فرمایا، اور نہ جو ہے تو کسی اور مخلوق کے ساتھ. تو جگہ جگہ پہ جو بھی آنکھ کھول کے قرآن کو پڑھتا ہے تو جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس وہی عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد بس وہی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مخلوق جو ہے تو کسی بھی کتنی بھی بڑی ہو جائے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی خالق بھی بن سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خالق جو ہے تو چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو اپنے مقام سے نیچے لے آئے، وہ مخلوق نہیں بن سکتا. تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس بات میں پھر کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ کسی کو نہیں عطا کیا گیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی اور مخلوق کو. تو یہ تو پکی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ ایگزامپل دی رحمان رحیم، تو صرف سب نے کبھی اس کے اپوزٹ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بتایا کہ مطلب ایک ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ طوفان آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، وار، یہ اس کو کس کمپلیکس میں کرتے ہیں. دیکھو جو بھی تخلیق ہے نا وہ کسی تخریب کا نتیجہ ہوتی ہے. مسلسل تخریب ممکن ہی نہیں ہے، اور مسلسل تخلیق ممکن ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں سارے اچھے ہی اچھے، یعنی انورٹڈ کاماز میں اچھے ہی اچھے کام ہوں. یہ دنیا پھر 100-150 سال میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. تخریب علیحدہ سے رحمت ہے، اس لیے کہ وہ تعمیر کے لیے، نئی تعمیر کے لیے جگہ مہیا کرتی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بقائے انفع کرتے ہیں. جو چیز، اور یہ قرآن کے الفاظ ہے، جو چیز سب سے زیادہ نفع والی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جو غیر نافع چیز ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے. اپنے اپنے دور میں جو جیسے فار ایگزامپل آپ یہ سوچیں نا کہ یہ ڈائنوسارز جو تھے اگر اب موجود ہوتے، سارے کے سارے اب موجود ہوتے، تو انسانوں کی کیا حالت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بھیجا، ایک میٹرائٹ بھیجا. اور آپ کو پتہ ہے نا کیسے ختم ہوئے ڈائنوسار؟ کس کو پتہ ہے ڈائنوسار کیسے ختم ہوئے؟ اس کو تو پتہ ہے، اور کس کو پتہ ہے کہ ڈائنوسار کیسے ختم ہوئے؟ نہیں پتا نا؟ بس ایک کو پتہ ہے، ایک بھی بہت ہے. ایسے ختم ہوئے، دیکھو بڑی دلچسپ انداز میں ختم ہوئے. ایک میٹرائٹ آیا، زمین سے ٹکرایا، اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے جو ہے نا تو وہ اس کی جو ڈسٹ تھی وہ اٹھی، اور اس نے ساری کی ساری دنیا جو ہے اس کے ٹیمپریچر کو بہت ساری ڈگریز بڑھا دیا. یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں نا تو ان میں نر اور مادہ کی جو وہ ہوتی ہے نا وہ ٹیمپریچر ویریشن کے ساتھ ہوتی ہے.
ایک ٹیمپریچر پر اگر انڈا ہوتا ہے نا تو وہ نر پیدا ہوتا ہے، دوسرے ٹیمپریچر پر اگر انڈا ہوتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے. ٹیمپریچر ساری دنیا کا بڑھ گیا تو ایک ہی جینڈر پیدا ہونے لگا. جینڈر میں ویریشن نہیں تھی، اور وہ جینڈر آہستہ آہستہ 150 200 300 سال میں ختم ہو گئی. تو یہ کیا ہے ڈائنوسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے؟ ایک دم سے نہیں تباہ کیا. ایک دم سے انہیں تباہ نہیں کیا، لیکن وہ نافع نہیں تھے نا. وہ دنیا کے لیے وہ نافع نہیں تھے تو ان کو ختم کر دیا. اسی طرح جس چیز میں نفع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں. پھر کسی اس میں موقع پر وہ تخریب نظر آتی ہے، کسی موقع پر وہ تعمیر نظر آتی ہے، لیکن تخریب اور تعمیر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر رحمت ہی کے آف شوٹس ہیں. اگر سارے لوگ صحت مند ہوں گے تب بھی دنیا نہیں چلے گی، اگر سارے لوگ مریض ہوں گے تب بھی دنیا نہیں چلے گی، اگر سارے لوگ رحم دل ہوں گے تب بھی دنیا نہیں چلے گی، سارے لوگ ظالم ہوں گے تب بھی دنیا نہیں چلے گی. اس دنیا میں تنوع چاہیے، ویریشن. یہ ویریشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کی کہ انسان کو اپنی نیتوں میں، اپنے ارادوں میں آزاد چھوڑ دیا، جس کے ذریعے جو ہے نا تو مختلف ہیوج ورائٹی آف ایونٹس اللہ تعالیٰ نے جنریٹ کیے، اور یہ ایونٹس جو ہے نا تو یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ دنیا کو چلاتے رہتے ہیں. تو تخریب بھی اصل میں تعمیر ہی ہے. ہاں بالکل، بلیسنگ ان ڈسگائز. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو رحمان اور رحیم کا ایک تو مطلب جو آپ نے بتایا نا انٹینسٹی والا، تو اس کے بارے میں وہ سن رہا تھا، وہ ایک اور بتا رہے تھے اس کے علاوہ کہ وہ بتا دیجیے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو پرماننٹ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. جو رحیم ہے وہ جس طرح انسان کو ٹیمپرری طور پہ کوئی کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے ایسوسیٹ کر رہی. تو اس کے بارے میں کیا؟ تو یہ نہ تو لنگوسٹکلی اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اور نہ تفاسیر میں کہیں بڑی تفاسیر میں نے پڑھا ہے. تو یہ ایک ویریشن یہ تو ہے کہ رحمان جو ہے وہ رحمت کی صفت کی ایگزسٹنس ہے، اور رحیم جو ہے اس صفت، رحمت کی صفت کی ایکسرسائز ہے. تو یہ تفاسیر میں یہ معنی تو ہے، عربی سے قریب بھی ہے، قریب بھی ہے، کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ میں ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صفت کو پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے معنی تو میں نے دیکھے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ یہ تھا. یہ جو ابھی بیان کیا ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا انٹینسٹی اور اس والی، یعنی وسعت اور انٹینسٹی والی، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے. یہ معنی ہو سکتا ہے رحمان رحیم کا کہ سر دنیا میں اللہ رحمت تو ہر ایک کو بھی کرتا ہے، کافر ہو مسلمان ہو، ہر ایک کی وسعت ہو گئی. لیکن آخرت میں تو صرف جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر رحمت کی جائے گی، کافروں کو نہیں کی جائے گی. نہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان و رحیم اس دنیا میں کہہ رہے ہیں نا. تو ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں اس کا ایکسپریشن اللہ تعالیٰ اسی کائنات میں کر رہے ہیں. اللہ کے لیے تو جنت اسی کائنات کے اندر ہی آتی ہے نا، وہ اللہ کے پرسپیکٹو. نہیں وہ تو صحیح ہے. دیکھیں یہ اگر یہ مانے لیے جائیں تو بھی اس میں قباحت نہیں ہے. کسی معنی میں بھی برائی تو کوئی نہیں، لیکن وہ معنی قریب وہ معنوں کے ہوں جو کہ صحابہ کرام نے اس سے لیے نا. تو رحمان و رحیم سے صحابہ کرام نے جو معنی لیے تو وہ تقریباً ایسے تھے جیسے کہ ہم نے یعنی پچھلی 4-5 نشستوں میں بیان کیے. تو معنی کوئی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ایکسپریس بھی کیا ہے، لیکن اس میں اور بھی تفصیل سے ہم جا سکتے تھے. ہم نے کہا چلو اب لپٹ لیتے. تفسیر ہوتی ہے اس میں جو معنی لیے جاتے ہیں وہ پھر مطلب اگر وہ آتھر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا وہ پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ صحابہ نے
कैसे समझे अगर या फिर उसके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन क्योंकि अगर मुख्तलिफ डायमेंशन मतलब तरीके हैं ना एक ही चीज को देखने नहीं नहीं, वो डायमेंशन पर किसी को कोई एतराज नहीं है। हाँ, इस पर एतराज होगा अगर कोई कहे कि वो सहाबा कराम इस बात को नहीं समझे हैं, असल में ये बात ये है। अगर ऐसे कोई बात करेगा जैसे कि कुछ अल्लामा हजरात करते हैं तो वो गलत है। अब अगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तफसीर एक आयत की तफसीर बयान करते हैं तो वो तफसीर तो है ही। अब ये भी कहा जा सकता है भाई कि आज के माने, आप आज के दौर के लिहाज से हम उससे ये भी माने ले सकते हैं, ये भी माने ले सकते हैं, ये भी माने ले सकते हैं, इसमें उलमा कराम आजाद है, वो ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो उस जमाने में चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा थी नहीं तो साहब कराम इस बात को समझे नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका माने क्या है, तो ये थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगी। हम सब की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन है हम्म, कि रोजमर्रा जिंदगी में हम इस तरह की दुकान में मुसाफिर में गुनाहों में मुब्तला हो, तो शख्स को बार बार एक अपने इस प्रोसेस से गुजरता है, उसे एहसास होता है कि यार मैं बड़ा गुनहगार हूं। हम्म। जब वो अल्लाह का जिक्र अर्रहमान अर्रहीम अपनी जिंदगी में लेके आता है, उस इंसान की सेल्फ एस्टीम और गिल्ट मैनेजमेंट पे ये चीज कैसे असर करती है? बेहतरीन असर करती है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि बात वही पे आ जाती है कि आपका दिल इस बात को पूरी तरह समझने की तरफ माइल है भी या नहीं। देखो, एक तो ये होता है बंदा के बुनियादी तौर पर सफाई कल्ब पर उसकी तवज्जो है, कभी कभी कोताही भी करता है, फिर इस्तिग़फ़ार कर लेता है। एक तो ऐसा शख्स है। एक ऐसा शख्स है जो कि इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता कि मैंने कुछ और भी काम करते हैं, लेकिन तस्बीह उठा के या रहमान या रहीम या रहमान या रहीम का विर्द करता है, और फिर अपने आमाल को सुधारने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं करता, तो उस पर तो असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन दूसरा बंदा जो है उस पर तो इंतहा दर्जे का असरअंदाज होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत, आप अल्लाह ताला से एक मोहब्बत वाला ताल्लुक एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। जैसा कि इंसान को इस पर यकीन होता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी माँ जो है वो मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेगी और मुझे ऐसे ही जो है ना तो वो प्यार भी करेगी और मेरे पीछे भी होगी, मजबूती से मेरे जो है ना तो वो मेरे पीछे खड़ी होगी मेरी। अगर इस किस्म का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है कि मेरा खालिक है, मेरा अल्लाह है, ठीक है मैं कोताही करता हूं लेकिन वो वापस भी तो अल्लाह के पास ही जाता हूं ना, तो ये इंटेंस किस्म की जो बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ वो महसूस करता है, ये तो बड़ी कीमती चीज है। और ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ नफ्सियाती तौर पर उसके काम आएगी, बल्कि हकीकतन उसके काम आएगी सारी जिंदगी में, इसलिए कि ये हकीकत है ना। ये वो अपने आप को कोई सेल्फ सजेशन नहीं दे रहा है जो असल में हकीकत नहीं है, ये तो हकीकत की असल तक वो पहुंच गया है। जब वो पहुंच गया तो फिर बात क्या रहेगी? मसला वही है कि सफाई कल्ब के बगैर पहुंचेगा नहीं यहां तक। तो वो काम तो सफाई कल्ब वाला करेगा, और हम चाहते हैं बल्कि सारे के सारे जो मशाइख गुजरे हैं, तसव्वुफ जो है उसका बुनियादी फलसफा ही यह है कि अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करो, इसलिए कि वो रहीम करीम है, और उसकी रहमत जो है वो खुद फरमाते हैं कि मेरी रहमत जो है तो सारी चीजों पर हावी है। तो एक सूफी जो है उसकी का तो बुनियादी पोस्टुलेट ही है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उसका बंदा हूं और मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, और ये मेरे लिए बहुत है, आखिरत में भी बहुत है, इस दुनिया में भी बहुत है। अब अल्लाह ताला से मोहब्बत के ढंग फिर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। अल्लाह से मोहब्बत कैसे करो, ये फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। तो मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में लाए बगैर तो ना अल्लाह से मोहब्बत हो सकती है, ना आखिरत में कामयाबी हो सकती है। इस पे ये रहमान और रहीम पे एक और सवाल था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी फॉर इंडिविजुअल्स और जो गुस्से है वो सबके लिए? इंटेंसिटी सारी की सारी मखलूकात के लिए,
اور ہر جگہ جس کو جو انٹینسٹی چاہیے وہ اس کو ملتی ہے. اصل میں انٹینسٹی کا یہ مطلب ہے انسان کو جو چاہیے وہ اس کو ملتی ہے, کائنات کو جو چاہیے وہ اس کو ملتی ہے, اور میٹا فزیکل یونیورس کو جو چاہیے وہ اسے ملتی ہے, اور سب ایٹامک لیول پر جس کو جو چاہیے وہ اس کو ملتا ہے, اور جتنا جتنا جس کو چاہیے اتنا اتنا اس کو ملتا ہے. چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا اس میں ظرف ہے. اب کائنات میں رحمت کا جتنا ظرف لینے کی صلاحیت موجود ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کو اس کو دیتے ہیں, اور بیکٹیریا کو جتنا چاہیے وہ اس کو دیتے ہیں. اسی تناظر میں یہ جیسے میں نے پوچھا وہ آپ نے پہلے ہی بول دی کہ سب کے لیے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انٹینسٹی پھر بھی انڈیویجول پہ بات کرنے کے انٹینس ہے, فوری بات ہوگی کہ فوری کوئی محبت ہے تو انٹینس کی بات ہوگی, لیکن وسعت کی جب بات کرتے ہیں وہ تو پھر کلیئرلی لفظوں میں ہی سب کے لیے آ رہا ہے. تو یہ میں اس لیے بھی سوال کر رہا ہوں, اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر اللہ کی رحیم کی صفت کے ساتھ ہم مطلب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت فوری ایک خیال یہ آئے گا کہ یہاں انٹینسٹی کی بات ہو رہی ہے اور ہر انڈیویجول لیول پہ بات ہو رہی ہے, ادھر رحمان کی ہو رہی ہے تو ادھر ایک کمیونٹی لیول پہ سب کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم یہ سمجھنے کے لیے اس طرح نہیں تو صحیح ہے نا, لیکن مسئلہ اس کو ذرا تھوڑا سا اور بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے کسی چھوٹے سے فارمولے کے ذریعے ان سب کو ہم نے اگنور نہیں کرنا یا سیٹ اسائڈ نہیں کرنا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کا یہ فارمولہ کام کرے اور آپ پھر زبردستی جو ہے تو اس آیت کو اس فارمولے پہ اتارنے کی کوشش کریں اور اس پر جو ہے نا تو اپنی ایک ہوا میں ایک عمارت تعمیر کریں. تو شارٹ کٹ کے طور پر اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. ہاں جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں صحابی کی بات آ جائے یا جہاں بہت بڑے بڑے علماء کی بات آ جائے تو ان کی بات ماننی ہوگی چاہے وہ ہمارے فارمولے میں فٹ ہو یا نہ. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم کریم اور اس کا ہمارا ایمان کا حصہ ہے, لیکن جہاں سے مجھے ایک حدیث کا کانٹینٹ یاد ہے کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں زندگی وہاں کی بات ہوئی, مطلب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ جب کوئی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف تک موقع دیتا ہے, ہم دنیا کے حساب سے بات کریں, آخرت کے حساب سے بات سوال کیجیے تو دنیا کے حساب سے تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر وہ استغفار کر لیتا ہے, لیکن اس کو آپ سے جو اس کا ایک دفعہ سے ہوتی ہے آپ نے کہا کہ جب آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہاتھ پہ جل گیا تو زخم ہو گیا, وہ زخم اپنے حساب سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم تو رحمت کی بات کر رہے ہیں, انٹینسیفائڈ رحمت کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور جبکہ ہم نے غزہ والے ٹاپک پہ بھی بار بار ڈسکس کیا, لیکن یہ بھی ٹاپک یہیں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹریگر پوائنٹ ہے دنیا کے معاملات میں کہ جب وہ رحمت انووک ہوتی ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ. نہیں, یہاں پہ آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے چاکلیٹ دو, اللہ تعالیٰ مجھے چاکلیٹ دے گا تو یہ رحمت ہے, اگر مجھے چاکلیٹ نہیں دے گا تو رحمت نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو ایکسیپٹ کرے تو رحمت ہے, اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو رحمت نہیں ہے. دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رکھا ہوا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ رحمت ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ فی نفسی ہی رحمت ہے. دیکھو اگر آگ کبھی جلاتی اور کبھی نہ جلاتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا تو ایک بہت بڑے کیوس میں نہ ہوتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری آگ کبھی جلائے گی کبھی نہیں جلائے گی. نہ آپ کھانا بنا سکتے تھے نہ بنا سکتے تھے. کبھی آگ جو ہے تو آپ کے گھر کو جلا دیتی کبھی نہیں جلاتی, کبھی آپ کے ہاتھ کو جلاتی کبھی نہیں جلاتی. اس قسم کی انسرٹینٹی جو ہے وہ تو صرف اس ایک ایگزامپل میں آپ کی ساری دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک قانون رکھا ہے. آگ ہمیشہ جلاتی ہے,
ایک آدھ دفعہ ایکسپشن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلاتی تھی، ایسا نہیں ہے، صرف اس ایک موقع پہ نہیں جلایا. مطلب یہ ہے کہ آگ ہر وقت جلاتی ہے، تو جب ہر وقت جلاتی ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کر سکتے ہیں. یہ میں آگ کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آگ کی ایگزامپل ہے. جو بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کی چیز ہے وہ رحمت ہے. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی سنت اللہ جو ہے یہ فی نفسی ہی رحمت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا ساری کی ساری الٹ پلٹ ہو کے رہ جاتی. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے ظالم ہے، اور ایک بندہ ہے وہ مظلوم ہے. ایک بندہ ہے وہ رحم کر رہا ہے، ایک بندہ ہے جو رحم نہیں کر رہا. اب سرٹنٹی نہیں ہو کہ اس کا بھی عمل کامیاب ہوگا یا اس کا عمل کامیاب ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو انسانی نفسیات جو ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے کہ کسی بھی چیز میں سرٹنٹی نہ ہو. آپ سوچیں نا کہ آپ جو بھی حرکت کر رہے ہو اس میں کوئی بھی آپ کے پاس شورٹی نہیں ہو کہ یہ حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں پھر. آپ تو صحیح نہیں، لیکن دعا ایکسپشن ہوتی ہے، لیکن آپ کی مرضی کا ایکسپشن نہیں ہوتی ہے، ورنہ پھر تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کے خادم ہو گئے نا. اچھا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ مجھے چاکلیٹ دو، آپ بھی چاکلیٹ مانگ رہے ہیں، تو اللہ کس کو چاکلیٹ دے؟ اگر دعا کی ایکسپٹنس کا یہ کرائٹیریا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ اگر الگ الگ دعا مانگ رہے ہوں اور کانفلکٹنگ دعا مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کس کی دعا ایکسپٹ کرے گا؟ میری یا آپ کی؟ آپ کی کرے گا تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، میری کرے گا تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے. یہ کنسپچول فلا ہے آپ کی اس فلسفی میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ٹریگرز نہیں ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ غلط چیز کو رحمت سمجھ رہی ہے. میں نے جیسے کہ کہا کہ دیکھو تخلیق بھی رحمت ہے، تخریب بھی رحمت ہے، اس لیے کہ یہ ویرائٹی کی ایگزسٹنس ایک رحمت کو جنم لے رہی ہے. وہ رحمت جو ہے وہ جنرک رحمت ہے، اس سے ساری کی ساری. اچھا ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ جو ہے نا تو آپ کا دانت اکھیڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں درد تھا، نکل گیا، تخریب ہو گئی نا. آپ کا دانت اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک تعمیر کے لیے ہوئی نا، آپ کا درد پرماننٹلی چلا گیا، لیکن تکلیف تو ہوئی نا آپ کو. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پتا کہ فار ایگزامپل غزہ میں جو چل رہا ہے اور غزہ میں لوگوں پر جتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ اس کے پیچھے تخریب تو ہے، لیکن کتنی بڑی تعمیر اس کے پیچھے پوشیدہ ہے آپ کو کیا پتا؟ ہاں وہاں پہ جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک قانون عمل پیرا ہے. ہجر میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے. اگر تم کمزور ہوگے تو ظالم تم پر ظلم کرے گا، اگر تم من حیث القوم کمزور ہوگے تو من حیث القوم ظالم تم پر ظلم کرے گا. یہ سنت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نفی یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا نہ ہوتا کہ کون سی قومیں جو ہیں اور ان کے اطوار کیا ہونے چاہیے تاکہ وہ طاقتور ہوں اور کمزور نہ ہو. اگر من حیث القوم ہم نے ان ساری کی ساری چیزوں کو اختیار کیا جو کہ کمزور قوموں میں ہونی چاہیے، تو پھر ہم کمزور ہیں. جب نہیں کیا تھا تو ہم طاقتور تھے. لیکن یہاں بھی پھر اگر ظلم خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر سنت اللہ ہے کہ ظالم کو جو ہے تو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے ان کی اپنے احمقانہ اس کی وجہ سے، سٹیپس کی وجہ سے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو بار بار یہی ایک بات بتائی ہے جب سے یہ غزہ شروع ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت غلط ہو رہا ہے لیکن بہت اچھے کے لیے ہو رہا ہے. یا میں سال 1.5 سال سے زیادہ سے آپ کو یہی ایک بات کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے گا کہ اچھے کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کا خادم ہے، آپ جب چاہیں وہ آپ اللہ سے مانگے، وہ اللہ آپ کو دے دے گا تو آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو گئی، نہیں دے گا تو آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں. یہ آپ نے کس سے کہا کہ دعا کی قبولیت کا یہ مطلب ہے؟ یہ کس نے آپ سے کہا ہے؟
اللہ تعالیٰ آپ کا نوکر ہے، یہ سارے کے سارے مخلوقات کا نوکر ہے، جو جب چاہے گا وہ اسے مل جائے گا، تو یہ اللہ ہو گیا، ورنہ نہیں ہوا۔ نہیں دعا کی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو رحمت، آپ رحمت اور دعا کی قبولیت کو آپ آپس میں ملا رہے ہیں نا، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے نا۔ صحیح ہے۔ Extremely available ہے۔ ایکسٹریملی اویلیبل ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی کے اپنے وہ ہیں، اپنے نہیں، اس کے اپنے رنگ ڈھنگ ہے، اب بھی اویلیبل ہے، غزہ کے لوگوں کو بھی اویلیبل ہے، اس کی اویلیبلٹی کا اپنا ڈھنگ ہے، اپنا رنگ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے لوگ جو ہے تو جام شہادت نوش کر کے جنت میں چلے جائیں، اور ان کی وجہ سے بہت بڑے اتنا بڑا انقلاب آئے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چلے اسی کی بات کریں، آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ اسرائیل اتنا ایکسپوز ہوگا اور دنیا میں اتنا زیادہ آئسولیٹ ہو جائے گا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، ساری کی ساری دنیا کے لوگ یونائٹڈ نیشن کے فلور پر کھڑے ہو کے نتنیاہو کے اس سے جو ہے نا تو واک آؤٹ کر لیں گے؟ کوئی تصور میں آپ کے تھا یہ؟ تو مظلوم بنے ہوئے تھے۔ اچھا، پچھلے یہاں پہنچ گئے، یہ کس وجہ سے پہنچے؟ اس وجہ سے کہ غزہ کے لوگوں نے سیکریفائس دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نذرانہ ہمیشہ پیش کرنا ہوتا ہے، ہمیشہ قربانی دینی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا کاز اس سے جنم لیتا ہے۔ ہر تقریب جو ہے نا تو ایک تعمیر کی وہ ہوتی ہے، ایک کی بنیاد ہوتی ہے، اور سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے نا تو وہ قربانی نہیں دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں نہیں دی، صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی، مفت میں جو ہے نا تو سارا کا سارا عربیہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب ہم قربانی کی جب بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جب وہ ان کو بیٹے کے لیے بالکل، ان سے اللہ تعالیٰ نے قربانی ڈیمانڈ کی نا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر ان سے لی نہیں، لیکن ڈیمانڈ تو کی، وہ تو راضی ہو گئے تھے۔ ہم یہاں پہ رحمان رحیم کو کس طرح کلاسیفائی کریں گے قربانی کریں گے جو قربانی مانگتے یہی تو وہ رحمت ہے نا کہ وہ قربانی کامیاب نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے بیٹے کو ان کے ہاتھوں سے قربان نہیں کیا، آزمائش تھی، گزر گئی، وہ پاس ہو گئے، ورنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے پھر؟ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی بات کا ایک اور سوال ہے کہ دیکھیں اللہ کے رحمان الرحیم وہ سب سے مطلب اوپر ہے، غالباً وہ بھی مجھے بلکہ کہ اللہ کی کرسی پہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی۔ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ہاں، اور تو پھر اللہ کے قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مطلب آزمائش کے لیے کیا، جگہ جگہ آزمائش کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، ہاں، ادھر پھر نہیں تو آزمائش تو رحمت ہوتی ہے، آزمائش تو رحمت ہوتی ہے، اور یہ آزمائش سختی والی تو ضروری نہیں ہے، وہ جو آزمائش جس میں انسان ہمیشہ فیل ہوتا ہے وہ تو وسعت کی آزمائش ہوتی ہے، ایبنڈنس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تنگی کی آزمائش میں تو انسان اکثر پاس ہو جاتا ہے۔ یہ جب آزمائش کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم تنگی ہی کو کیوں آزمائش سمجھتے ہیں، ہم کمی ہی کو کیوں آزمائش سمجھتے ہیں؟ زیادتی بھی آزمائش ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بڑے بڑے ملینئرز گھوم رہے ہیں ان پر کوئی آزمائش نہیں ہے؟ یہ ان کی آزمائش ہے جس میں یہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں اور پاس ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جنت میں آپ فقراء کو زیادہ دیکھیں گے، اس لیے کہ فقیری میں اللہ یاد رہتا ہے۔ لیکن میں تخلیق انسان میں بھی کیونکہ اللہ کے مطلب بیشتر جگہ پہ ہم تو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا، تو ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن آزمائش میں بڑی ویرائٹی ہے، صرف تنگی آزمائش نہیں ہے، فراخی بھی آزمائش ہے، صرف مرض آزمائش نہیں ہے، صحت بھی آزمائش ہے۔ اس لیے کہ ایک جگہ آپ صبر کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، دوسری جگہ آپ شکر کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں۔ شکر کی آزمائش میں اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں، صبر کی آزمائش میں اکثر لوگ پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، جو کہ بالکل ہی چھوٹی سی زندگی ہے اگر کائناتی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، اس چھوٹی سی زندگی میں موجود جو چھوٹی سی تنگی ہے جو آپ کو میں اکثر نفسیاتی طور پر ہی محسوس ہوتی ہے، اکثر صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے عوض آپ کو مل کیا رہا ہے آخرت میں؟ اس لیے کہ تنگی میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا یاد رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ تو بلکہ انسان کو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ جب تم پر کوئی تنگی آتی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو تم تو صبح شام جو ہے تو وہ سجدے لگاتے رہتے ہو، صبح شام تم جو ہے تو مجھے یاد کرتے رہتے ہو، جیسے ہی فراخی آتی ہے مجھے ایسے بھول جاتے ہو جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ فیل تو یہاں ہو جاتے ہو. پھر آزمائش صرف کسی چیز کی کمی کو نہیں کہتے، صرف کسی ان پلیزنٹ حادثے کو آزمائش نہیں کہتے. سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں انسانی نقطۂ نظر سے تم آزمائے ہی نہیں جا رہے ہو، اس لیے کہ اس میں تم مسلسل فیل ہو رہے ہو. شکر کی آزمائش بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہے، اس میں اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں. صبر کی آزمائش میں اکثر لوگ پاس ہوتے ہیں. پھر صبر کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو گریس مارکس بھی دیتے ہیں. شکر کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ گریس مارکس نہیں دیتے. تو اب زیادتی اور کمی کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن انسان کی تخلیق میں ہی جب آزمائش ہے کہ اللہ کی رحمان اور نہیں، تخلیق میں آزمائش نہیں ہے. تخلیق میں یہ کیپیسٹی ہے کہ تم صبر بھی کر سکتے ہو، تم شکر بھی کر سکتے ہو. ہدایت والی راہ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں ہدایت والی راہ سمجھا دی، اب تم پر ہے، تم انکار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں نے کیپیسٹی دونوں والی رکھ دی ہے. اب یہ دونوں چیزوں کی چونکہ تمہیں میں نے کیپیسٹی رکھی ہے، اس سے آزمائشیں تمہارے لیے جنم لے رہی ہوتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ تم تنگی کو آزمائش سمجھتے ہو اور فراخی کو نہیں سمجھتے، مرض کو آزمائش سمجھتے ہو، صحت کو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ شکر کرو. جگہ 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 قرآن میں کہا ہے شکر کرو، بلکہ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. لیکن تم شکر کرتے نہیں ہو. ہاں، صبر جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں، آزمائش میں اکثر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جو تنگی والی آزمائش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں دونوں چیزوں کی کیپیسٹی رکھی. پھر کہا اما شاکر ہوں اما کفورا، تم شکر گزار بنتے ہو شکر گزار بنو، نہیں بنتے ہو تو انکار کرو. کیپیسٹی دونوں کی موجود ہے. لیکن بعض لوگ زبان سے شکر تو ادا کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ. نہیں، زبان تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، وہاں پر کیا ہوگا؟ تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں پیروں کو کہیں گے کہ بولو. ہاں، پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو پھر وہ زبان والا کام تو ختم ہی ہو جائے گا نا. جی. حضرت اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی رحمت پھاٹے مارنے لگتی ہے. مطلب یہی جو ابھی نیاز بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ فگر کرنا رحمت، میرے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں اعمال کی یاد تو کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہمارے لیے؟ ہر وہ عمل جس میں وزن ہو، اور وزن آتا ہے خلوص نیت سے. خلوص نیت آتی ہے صفائی قلب سے، صفائی قلب آتا ہے کثرت ذکر سے. وہی بات ہے. اونٹ، عربوں میں اونٹ کا جو بھی مرض ہوتا تھا نا تو اس کا علاج ہوتا تھا اس کو داغ دو. دیکھتے ہوئے اس کو سلاخ کو گرم کرتے تھے، ان کو داغ دیتے تھے. قبض ہوتا تو بھی ٹھیک ہو جاتا، درد ہوتا تو بھی ٹھیک ہو جاتا. ہمارے پاس یہی ایک علاج ہے اونٹ والا، کثرت ذکر. باقی یہ ہے کہ کثرت ذکر تک پہنچو کیسے. تو یہ جو تصوف کے طریقے ہیں یہ کثرت ذکر تک پہنچنے کے وہ ہیں کہ ٹیکنیکس ہیں. اللہ کے قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اشد حب اللہ، تو وہ مطلب شدید محبت اللہ کی کیسے، اور اس کیٹیگری اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. اللہ کی شدید محبت نہیں، محبت میں شدت. اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. تو صفائی قلب کی وجہ سے ملتی ہے نا. کیسے؟ اور پھر صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. اصل بات وہی ہے. زبان سے کچھ نہیں ہوتا. بڑی بڑی تقریریں کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ریا کی ٹھوکری میں پھینک دیں گے، سب ڈسٹ بن میں جا رہا ہوگا. وہاں پہنچو گے کچھ نہیں ہوگا ہاتھ میں. میں یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کر رہا ہوتا ہوں نا، سب ریا کی ٹھوکری میں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے. ہاں، اگر خلوص نیت سے کوئی عمل کیا ہوگا وہ میرے ساتھ جائے گا.
باقی ساری چیزیں فروٹس ہیں. تو الرحمن کا تصور کو جو ماننے والا انسان اس کے اندر ہوپ آپٹمزم اور ریزیلینس کیسے پیدا ہو؟ مان لے گا تو خود سے پیدا ہو جائے گی. مان لے گا تو اس کا تو مطلب ہی ہے جس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو مان لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور میرے اللہ ہے, تو پھر باقی چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود سے پیدا ہوگی, ساری چیزیں خود سے پیدا ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچو گے کیسے؟ وہ صرف الفاظ سے انسان نہیں پہنچ سکتا. بات وہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں دیکھو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر عقل اتنی زیادہ دی ہوتی ہے کہ وہ اس پر کنونس ہوتا ہے کہ مجھے کثرت ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سمجھایا ہے صفائی قلب کا. کسی کو کوئی استاد مہیا ہو جاتا ہے جو اسے یہ بات سمجھاتا ہے, لیکن بات وہی ہے, وہاں پہنچنا ہے چاہے کسی بھی ذریعے سے پہنچے. تو یہ ہونا تو ہے, اور یہ صرف رحمان رحیم کی صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی وہ سب. اب جیسے ہم تو رحمان رحیم کے سب سے بڑا ایکسپریشن جو ہے وہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں نا, ہم لوگوں پر, ساری کائنات پر, لیکن اسپیسیفکلی ہم لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے نا. تو وہ ابتدا تو وہی سے کرنی ہے اور انتہا بھی وہی کرنی ہے. اب جیسے جتنا اور جیسا ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے گا اتنا اور ویسا ہم رحمان اور رحیم کی تجلیات کے حامی ہو جائیں گے. لیکن ہم تو وہ سپرفیشل تعلق بھی نہیں قائم کرتے نا. یعنی ہم میں سے کس نے جو ہے نا تو ایک مکمل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑھی ہے؟ یعنی کس نے کوئی مکمل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کس نے پڑھی ہے؟ حالانکہ 20 سال پہلے میں آپ لوگوں کو کم از کم ایک چھوٹی سی کتاب تو ریکمینڈ کر چکا ہوں. تو 20 سال میں آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مکمل کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اچھا, ہماری جو مجلس ہے اس میں کبھی میں نے کوئی ایسی مجلس یعنی کنڈکٹ کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس نہ رہا ہو؟ کوئی ایک مجلس ایسی ہم نے کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس نہ رہا ہو اور مجلس ہو گئی ہو؟ تو پھر یہ انسپریشن کیوں نہیں ہے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سپرفیشل کچھ معلومات تو ہم حاصل کر لیں نا. تو چھوٹی سی چھوٹی کوئی مکمل کتاب آپ لوگوں نے کیوں نہیں پڑھی ہے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہوا میں محبت بڑھے گی, کسی بندے کو آپ جانتے ہی نہیں ہے تو کیسے محبت ہوگی؟ محبت کے لیے تو جاننا ضروری ہے نا. یا کچی پکی معلومات ادھر ادھر سے جو خود سے آپ کے کان میں پڑ گئی, آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے جو ہے نا تو وہ والی محبت ہمارے دل میں آئے گی جو کہ اللہ کو آپ سے چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں اور فرشتے جو ہے نا تو وہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, ہم اس پر رحمت بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا, ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حریص علیکم للمؤمنین, بڑے حریص ہیں مومنوں کی, اس کے لیے مومنوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے حریص ہیں. تو ہم نے پھر جواب میں, ہم نے تو ان کو جانا ہی نہیں, نہ مانا ہے نہ جانا ہے, بس ٹھیک ہے مسلمان. جو انفارمیشن خود سے ادھر ادھر سے کچی پکی ہمارے کان میں پڑ گئی تو پڑ گئی, لیکن ہم نے اپنی ایفرٹس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کب کیا جاننے کی کوشش کی ہے؟ بڑا کوئی تیر مارتے ہیں تو وہ دو چار جو مستشرقین کے کوسچنز ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں, وہ جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں جو ہے نا تو کیا ہے,
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، تو وہ بھی مستشرقین کے سوالات ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو جواب نہیں آتا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں. ایک آدھ مہینے بعد پھر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں. جیسے کہ ٹیمپرری کنزمپشن کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے، وہ ٹیمپرری کنزمپشن ہو گئی، کام ہو گیا، پھر اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے، کوئی پوچھے گا تو پھر پوچھ لیں گے. تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے بندوں کو یہ کتاب تو، چھوٹی سی کتاب تو مکمل پڑھو، تاکہ تمہیں کم از کم وہ ان کی سیرت کا ایک اجمالی سا خاکہ تو بن جائے. اس کے بعد اس میں رنگ بھرو، لیکن خاکہ تو بناؤ. لیکن کئی بار کتاب پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد بھی ہم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے عمل سے دور ہو جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، یہ ابتدا ہے نا. میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ چھوٹی سی کتاب مکمل پڑھ کے تم جو ہے تو وہ ساری باتیں کر لو گے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ابتدان جتنا جتنا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو گے، اتنا اتنا ان سے محبت زیادہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیاد ہے، علم کی بھی بنیاد ہے، روحانیت کی بھی بنیاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو تو نہ علم کسی کام آئے گا، نہ روحانیت تو ہے ہی نہیں. روحانیت تو نام ہی محبت ہے، عشق رسول کا ہے. تو عشق کہاں سے آئے گا جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو چھوٹی سی کوئی کتاب تو مکمل پڑھو اللہ کے بندو. رحمت للعالمین کا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، وہ تو اسوہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے نا تو اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، یہ وہ اسوہ رسول اکرم، وہ پڑھو. رحمت للعالمین پڑھو، سیرت مصطفیٰ پڑھو، مولانا ادریس کاندھوی رحمت اللہ علیہ کی. الرحیق المختوم پڑھو، چھوٹی سی کتاب، وہ پڑھو. کوئی کتاب تو پڑھو، لیکن شروع سے آخر تک پڑھو. ایک کتاب مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑھو. یہ جو ہے نا تو وہ یہ ٹاسک ہے. لیکن ہمارے پاس تو بہت ساری کتابوں کے آڈیوز آ گئے ہیں، تو سننا بھی آپ نے سنی ہے کیا؟ آئی تو کتابیں بھی ساری لائبریری بڑی ہوئی ہے، وہ آڈیوز بھی ہیں. آپ نے سنے؟ وہ نہیں، میں نے تو بتایا تھا، آپ نے سنے؟ یہ سنی یاسر قاضی کی سنی ساری سن لی؟ 104 بھی میں نے کل سنی، اچھا، پھر تو صحیح ہے، بس آپ نے کتاب پڑھ لی نا پھر. لیکن میں نے اسی اور بولوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب پھر سنیں اس کو. ہاں وہ میں یہ جو تھا وہ جو آپ بھی نام دیا آپ نے، وہ آپ نے اس کی پیغمبر میں ذکر آپ اس کی سنیں. یہ جو ان کے استاد ہے شاید اس کے یاسر قاضی ہے، مجھے نہیں بتایا سرکار جی کہ کون استاد تھے. اور وہ بھی آڈیو ہے، کتاب ہے اس کی آڈیو ہے. وہ بھائی آڈیو سنو، لیکن آڈیو جو ہے اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ چونکہ آپ اپنے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے کان استعمال کر رہے ہیں نا. انسان جو ہے صرف کان استعمال کرنے سے علم حاصل نہیں کر سکتا. اب آنکھ آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کانوں کے لیے پھر ہم نے 3-4 مرتبہ اس کو سننا ہوگا، تب جا کے جو ہے نا تو بات آپ کے ذہن میں ٹھہرے گی، ورنہ پھر نکل جائے گی. اس لیے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اس سے ثبت ہوتی ہیں چیزیں، دماغ میں ثبت ہوتی ہیں. اگر دیکھو، اگر آپ کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہوتا کہ ساری سنی سنائی چیزیں آپ کو یاد رہتی، تو پھر تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کب کا جو ہے تو آئنسٹائن کا دماغ بن چکا ہوتا نا. لیکن آپ پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ پڑھنے سے چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، پھر پڑھنے سے آپ کے ذہن میں اپنا ایک تصور بنتا ہے. یاسر قاضی کا تصور نہیں بنتا، آپ کا اپنا ایک تصور بنتا ہے. تو پڑھنے سے صفائی قلب ہوتی ہے، سننے سے اس سے کم درجے میں ہوتی ہے. حالانکہ سننے بھی بڑی چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سننے میں کوئی فائدہ نہیں، بہت فائدہ ہے اس میں بھی، لیکن اس کو پھر 3-4 مرتبہ سنیں. تو یہ جب آپ ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ یاسر قاضی سنتے ہیں. اچھا، ہاں.
لیکن کہہ رہا ہے کہ ڈرین بہت اچھی بات ہے، سنیں بالکل، وہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، بار بار سنیں۔ اب یہ ہے کہ بیچ میں آپ یہ نہ کریں کہ اب کسی اور کو سنیں، پھر انفارمیشن ساری خلط ملط ہو جائے گی۔ اسی یاسر قاضی کو آپ 3 4 مرتبہ سنیں، اس کے بعد کسی اور کو سنیں، تو یہ فاؤنڈیشن بن گئی، اس کے آن ٹاپ پھر آپ ریفائنمنٹ کریں گے۔ لیکن میں خود تو سننے سے کوئی بہت زیادہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، میں جب تک پڑھتا نہیں ہوں میری سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ ان کا حفظت ہے یہ سن کے یاد ہے۔ ہاں، جب کوئی انسان ٹراما سے یا ناکامی سے پھر یہ بات رہنا پر یقین کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے اس کے لیے تھیوریٹک افیکٹس ڈیولپ کرا جائے؟ نہیں، یہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین موجود ہوگا، اور پھر آپ ٹراما سے گزریں گے تو پھر یہ یقین جو ہے تو آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی تھراپی ثابت ہوگا۔ ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں ان کے پاس بڑا ایک بیس لیول کا کانسیپٹ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے پاس، لیکن جب زندگی کی مشکلیں پڑتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو بیچارے گھبرا جاتے ہیں، پھر اس گھبراہٹ میں انہیں کوئی نہ کوئی تسلی چاہیے ہوتی ہے، وہ سب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی مرشد، کسی مدیر کے پاس جاتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم ذکر دیکھیں تو ذکر تھیوریٹک افیکٹ کیسے پیدا کرے؟ میکینزم آف ایکشن کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ دیکھو، ابتدا اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے، یہ جس طرح فزیکل یونیورس ہوتی ہے، اور فزیکل یونیورس جو ہے اس پر فزیکل یونیورس میں موجود انرجیز کا راج ہوتا ہے۔ اب جیسے ڈارک انرجی کا راج ہے، یا چلو آپ گریویٹی کا راج سمجھ لیں، یا کسی بھی اور انرجی کا، سب ایٹامک شارٹ رینج فورسز کا راج سمجھ لیں، یا کسی بھی چیز کا راج سمجھ لیں، تو یہ فزیکل یونیورس پر مختلف انرجیز کا راج ہے۔ اسی طرح میٹا فزیکل یونیورس پر بھی کچھ انرجیز کا راج ہے، اور وہ انرجیز ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، وہ الفاظ، وہ باتیں، وہ کانسیپٹس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، انکلوڈنگ اسماء الحسنہ، اس لیے کہ اسماء الحسنہ، اصل اسماء الحسنہ جو ہے وہ کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اسماء الحسنہ معلوم ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ مطلب یہ ہے کہ اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں وہ طاقتور انرجیز بن کے اس کائنات پہ راج کر رہی ہے۔ اب آپ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر کوئی انٹ شنٹ علم غلم کسی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ پھر کائنات کی ان انرجیز کو آپ کی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو کہ کائنات کی فائل انرجیز ہیں، جس کو حدیث میں رحمت کے فرشتے اور برکت، اور یہ اس کے نام ہیں، یہ کائنات کی فائل فورسز ہیں، یہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میکینزم آف ایکشن تو یہ ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ آپ کا برتن جو ہے، وہ برتن سلامت ہے یا نہیں ہے، وہ ان انرجیز کو ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو مصیبت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ہاں وہ برکت جو ہے، چاہے ٹیمپرری ہی کیوں نہ ہو، وہ سلامت ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے نا
کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ جو شکستہ برتن ہوتا ہے، دل جب آپ کا ٹکڑے ٹکڑے دل جب ہوتا ہے نا، تو یہ بہترین قسم کا جو ہے نا، تو وہ ایک کاسا بن جاتا ہے جو کہ کائنات کی فائل قوتوں کی برکات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. تو یہ جو رنجیدہ قلب ہوتا ہے، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے قلب ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی قلب ہوتا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست آپ بہت ہی پیورٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زبان سے نکلے تو پھر تو بہت ہی زبردست قسم کا کمبینیشن بن جاتا ہے. لیکن انشنٹ کوئی چیز نہ ہو، بات وہی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. اس لیے کہ پھر وہ کائنات کی فائل قوتیں ہیں نہیں نا، پھر تو ایسے ہی انشنٹ کچھ ہیں، لگے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیر فقیر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. یہ جو 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں، اصلی والے تو اور. اس کا مطلب ہے اسی بندے کا خود کرنا ضروری ہے. ہاں خود کرنا تھا، اس لیے کہ وہ تو ٹوٹا ہوا قلب تو اس کا ہے نا. ہاں ٹوٹا ہوا قلب تو اس کا ہے. ٹھیک ہے. بیٹھنے کے بھی چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو. نہیں، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو صبر کا امتحان ہے اس میں لوگ پاس ہو جاتے ہیں اکثر، شکر کے امتحان میں اکثر لوگ فیل ہی ہوتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی جیسے آپ نے یہ بات کی، یہ جو کچھ مجالس ہوتے ہیں جیسے آج کا، جب آپ اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک جو آپ عدم محبت یا ایک آپ ہی وہی ہیومن بینگ ہیں، لیکن آپ کو ایک دل بھی آپ کا صاف ہوا ہوتا ہے اور آپ کو اس کو یعنی کہ کچھ نہ کوئی فیل ہو رہا، لیکن آپ جیسے ہی اس سے گھر میں آتے ہیں تو واپس ادھر پہنچ جاتے ہیں. آپ آگ کے اس کے قریب بیٹھتے ہیں، یعنی ہیٹر کے قریب، انگیٹھی کے قریب بیٹھتے ہیں تو آپ وہ حرارت محسوس کرتے ہیں نا، اس سے دور چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حرارت ختم. اس لیے کہ وہ حرارت آپ کے اپنے دل میں نہیں ہے، مجلس کی ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ برکات کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے نا. وہاں آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی رحمت کے اس دھارے میں آ رہے ہیں. باہر نکلے، رحمت کا دھارا پیچھے رہ گیا، آپ یہاں آ گئے. تو جس طرح انگیٹھی کے سے دور ہو کے آپ پھر ٹھنڈا ٹھار. ہم کہتے ہیں اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علیحدہ سے اپنی پرسنل آگ جلاؤ، پھر چاہے کہیں بھی ہو وہ آگ تمہارے ساتھ ہے. نہیں تو پرائی آگ ہے. بیٹھے تھوڑا سا تم نے جو ہے تو آگ سے فائدہ اٹھایا، دور گئے پھر ٹھنڈا. بہرحال عشق رسول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق رسول کے بغیر نہیں، عشق رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے کہ آپ اپنے اندر کچھ انٹیلیجنٹلی پیدا نہیں کر سکتے، آپ نے جو آپ نے کہا کچھ صفائی قلب کے ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا. انٹلیکچوئل فینامینا نہیں ہے. انٹلیکٹ کو وہ بعد میں متاثر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انٹلیکٹ متاثر ہی نہیں ہوتا، انٹلیکٹ متاثر ہوتا ہے اس سے، لیکن انٹلیکٹ بعد میں متاثر ہوتا ہے، صفائی قلب کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بڑا دل، میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے کرنا، میں دل چاہ رہا کہ میں محبت کروں، اپنے آپ کو کنوینس کر لیتا ہوں، لیکن اس سے نہیں ہوئے گی. کیونکہ اگر میں نہیں وہ اپنے آپ کو کہوں کہ مینٹلی میں کنوینس ہو گئی، میں اس کے پاس بہت محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اندر سے نہیں ہے. نہیں تو چاہتے ہیں تو پھر اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں نا. ایک بندہ ہے وہ کہے کہ میں بہت زیادہ ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں لیکن سیکھے نہیں تو کہاں سے کرے گا ڈرائیونگ؟ صرف چاہ سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں چاہ ایک بہت بڑا
इनिशिएटर जरूर है, लेकिन अगर आप चाह के सो जाएं तो क्या? ड्राइविंग आहिस्ता आहिस्ता सीखी जाती है, गाड़ी की सफाई की ये स्विच है या आहिस्ता आहिस्ता बनती है? आहिस्ता आहिस्ता सीख, यही तो सारा काम है। ये जो सूफिया कराम ने जो काम शुरू किया है, सफाई कल्ब ही का काम शुरू किया, और क्या। और सफाई का क्या मतलब है? ये जो बड़े बड़े सांप हमने अपने दिलों में पाल रखे हैं, उनसे जान छुड़ाना, जो हसद है, तकब्बुर है, रिया है, निफाक है। ये चीजें अमल से निकलनी चाहिए बंदी। अमल से निकलेंगी तो सफाई कल्ब होगी ना, लेकिन कसरत जिक्र नहीं होगा तो अमल से नहीं निकलेंगी। मसला ये है, असल में तो अमल से निकालना है ना, वरना फिर मरज तो मौजूद है ना। अमल में इसीलिए तो आ रहा है कि मरज मौजूद है, मरज गया तो अमल में क्यों रहेगा? तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, सारी जिंदगी का खेल है, लेकिन है तो करना तो है। और ये भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर आप उससे जो है ना तो वो खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये है कि इतना जरूर होगा कि अक्सर आप इन अमराज से पर अमल पैरा नहीं होंगे। हाँ, कभी कभी होगा तो उसके लिए इस्तगफार है। मुकम्मल तो इन अमराज का इलाज मुश्किल है, लेकिन उमूमन आप इन अमराज पर हावी होंगे। कभी कभी शैतान भी हावी होगा, कभी कभी नफ्स भी हावी होगा, वो तो इसके लिए इस्तगफार मौजूद है। ठीक है। सुनने में और ये नई बात आप पता चली, क्या? सुनने में और पढ़ने में फर्क। और ऐसा जो है महसूस भी ऐसा ही होता है। क्या कोई चीज सुने, जितनी दफा आप सुनेंगे नहीं, 2-3 दफा तो वो आपके जहन में रजिस्टर्ड नहीं है। सुनना फिर बहुत दफा पड़ता है। बहुत दफा हाँ, सुनना बहुत दफा पड़ता है, तो सुनने में भी है फायदा है, लेकिन बहुत दफा फिर उसको उसकी तकरार बहुत दफा करनी होगी। जिस शख्स को पढ़ने की आदत नहीं है, वो कैसे पढ़ने की आदत है? थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। सारी किताब एक दिन में ना पढ़े, लेकिन मुजाहिदा तो करना पड़ेगा ना, कि मैंने 1 सफ़ा या 2 सफ़ा पढ़ने हैं, बस पढ़ने हैं। आहिस्ता 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 करके मुताले की आदत बन जाए। मेरा ख्याल ये भी आता है कि जब मैं पढ़ ही रहा हूँ तो मैं कुरान ही पढ़ लूँ। हाँ, ये शैतान की तरफ से आता है, इसलिए कि वो फिर वो कुरान नहीं पढ़ते हैं ना, 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर गायब हो जाता है। तो अगर आप सीरत पढ़ रहे हैं तो सीरत तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसके बारे में, या कोई भी उलूम दीनी में से कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो वो तो ऐसा ही है जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं। अब जो आयशा रज़ी अल्लाह से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसे थी, उसने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना तो ऐसा ही है जैसे कुरान की तजसीम को आप पढ़ रहे हैं। कुरान मुजस्सम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में ज़ाहिर हुआ ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ना ऐसा ही है जैसे आप कुरान के एक इजहार को पढ़ रहे हैं। इसी तरह आप हदीस भी ऐसी है, इसी तरह फिक्र भी ऐसी है। इसलिए कि फिक्र आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए हुए दीन पर अमल कैसे करें। तो मैं तो फिक्र पढ़ने को भी ऐसा ही समझता हूँ। हाँ बिल्कुल, वरना फिक्र किस लिए आप पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हम इस पर अमल कैसे करें, जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, उस पर हम अमल कैसे करें, ये फिक्र है। तो फिक्र की किताब पढ़ना भी ऐसा ही है जैसे कि आप मुतालिया कुरान कर रहे हैं। लेकिन फकीह में जो फिक्र के जो मसाइल है वो तो आप किसी से पूछ नहीं सकते ना, किसी शेख से या किसी आलिम से। हाँ, अगर वो हर वक्त आपकी जेब में बैठा हुआ तब। लेकिन ये बुनियादी मसाइल तो आपको खुद मालूम होने चाहिए ना। आपका बच्चा आपके पास आए, आपको ठहरो मैं शेख से पूछता हूँ, शेख को मेरे पास टाइम नहीं है, भागो। या फिर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, चैट जीपीटी अपने हिसाब से जवाब देगा जो उसकी समझ में आए। सही और गलत का फैसला तो खुद ही
نہیں نہیں، وہ تو اے آئی جو ہے وہ اے آئی ہے، آئی نہیں ہے. وہ کبھی کبھی میں اس سے یعنی صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ اس کا انجن کتنا اسٹرانگ ہے، اس سے میں کچھ ایسے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اس کے مذہب کا خیز جواب دیتا ہے پھر. اور یہ میں چیٹ جی پی ٹی کے ورژن 5 کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ پرانے ورژن کی نہیں، یہ جو سب سے پاورفل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس سے آسان سوال کریں نا، مشکل. آسان تو مجھے خود آتے ہیں نا تو میں تو اس سے مشکل سوال پوچھوں گا نا. تو اس کے فیل کرنے کا ایک سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر پر آپ عمل کریں گے نا تو یہ باولا ہو جاتا ہے. اور پھر اپنی مطلب کا اگر آپ اس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کو آپ ایسے کنسٹرکٹ کریں کہ وہ آپ کے مطلب کا جواب دے دے آپ کو. تو چیٹ جی پی ٹی تو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، آپ اسے بتائیں اس چیز کے لیے مجھے ریفرنس اٹھا کے دے دے تو وہ دے دے. لیکن اگر آپ اس سے انٹیلیجنس کا کام لے رہے ہیں اور یہ آرٹیفیشل والا لفظ آپ نے ذہن سے نکال دیا ہے، تو پھر تو آپ کو ایسی ایسی عجیب باتیں سنائے گا کہ آپ جو ہے نا تو علامہ صاحب سے بھی بڑے علامہ ہو جائیں گے. حضرت آپ نے کہا کہ مطالعہ فقہ بھی ایسے ہے جیسے مطلب پھر یہ مطالعہ قرآن ہے کبھی کبھی. لیکن مطالعہ قرآن تو وہ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور ہم ادھر سے اخذ کی چیزیں لے رہے ہیں کلام اللہ سے، تو اس میں بھی فرق نہیں آ جائے گا کلام؟ نہیں، فرق آ جائے گا، لیکن مجھے سمجھ میں کلام اللہ کا منشا کیا ہے فقہ مجھے سمجھا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب میں کیسے قائم کروں؟ یا تو میں یہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہو کہ میں ساری کی ساری احادیث پر حاوی ہو جاؤں، اس لیے کہ حدیث پہ مجھے سمجھاتا ہے نماز کیسے پڑھو نا. تو یا تو میں خود امام ابو حنیفہ بن جاؤں، یا امام شافعی بن جاؤں، یا امام مالک بن جاؤں، یا اور بڑے بڑے لوگوں میں سے کوئی بن جاؤں، چلو مولانا تقی عثمانی بن جاؤں. امام ابو حنیفہ تو بہت بڑے آدمی ہیں وہ تو میں تو خیر امام شافعی بھی نہیں بن سکتا. اور یا پھر میں تقی عثمانی صاحب پر اعتبار کروں. تو ایز این انڈیویجول میرے لیے کیا آپشن ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں فقہ کی کتاب کو قرآن سے کے ایکول نہیں بٹھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مطالعہ قرآن میں اس لیے کروں گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور فقہ کی کتاب کا مطالعہ بھی میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو مجھ سے اللہ چاہتے ہیں میں اس پر عمل کیسے کروں. تو فقہ کی کتاب جو ہے وہ مطالعہ قرآن کی ایک تفصیل ہو گئی نا. اجمال جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ دو، حج کرو. تفصیل مجھے فقہ کی کتاب میں ملتی ہے، محدثین کو جو ہے تو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے. اس لیے کہ محدثین ہے، میں تو محدث نہیں ہوں، میں تو فقیہ بھی نہیں ہوں، میں تو عوام الناس میں سے ہوں. سیرت کی کتاب میں دیکھو دو چیزیں ہوتی، ایک تو سیرت ہے. سیرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو کہتے ہیں. ابتدا سے لے کے انتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جو حالات گزرے نا وہ سیرت کی کتابوں میں ہوتے ہیں. پھر اسوہ ہوتا ہے. اسوہ جو ہے تو اس میں یہ تفصیل ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے کرتے تھے. یہ جو مختلف قسم کی دعائیں آپ دیکھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا فرماتے تھے، اور کھانے کے بیچ میں، اور پانی کب پیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بات چیت کیسے کرتے تھے، مہمان آتا تھا تو کیسے کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیہیو کرتے تھے، یہ پھر اسوہ کی کتابوں میں. تو یہ جو میں تم لوگوں کو کہتا ہوں اسوہ رسول اکرم پڑھو، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو اس سے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اخذ کرنا شروع کر دیں. تھوڑا عرصہ گزرے گا نا تو آپ نے بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جو ہے تو اخذ کی ہوں گی، اور ان پر عمل کر رہے ہوں گے. ایک سنت پر عمل کرنا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہی کیوں نہ ہو، دنیا اور ما فیہا سے بڑی چیز ہے. دنیا اور اس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سے بڑی چیز ہے آخرت. چاہے وہ ناخن کاٹنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، ناخن تو کاٹنے ہیں نا آپ نے ویسے بھی،
सुन्नत के मुताबिक काटे, चाहे जूते पहनने की सुन्नत ही क्यों ना हो, जूते तो पहनने हैं ना, सीखें कैसे पहने, खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिए, वो रोजमर्रा के काम जो कि आपने करने ही हैं उनके बारे में सीखे। उसवा की किताबों में ये मिलता है। अब जो फिक्र की किताबें होती हैं उनमें फिर उस पर बहस होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, तो वो बैठ के पानी पीते थे, हाँ कभी कभी उठ के भी खड़े हालत में भी पानी पिया है, ऐसा नहीं कि नहीं पिया। मतलब यह है कि सुन्नत मुतवातिरा जो है तो वो बैठ के पानी पीने की है, हाँ एज एन एक्सेप्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पिया है। ये चीज है तफसील, इल्म। इल्म आपको फिक्र की किताब में मिलेगा। यदि हम लोग बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम होते हैं उनको भी फिक्र की किताबों में मिलता है, लेकिन अगर वो फंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं सोर्सेस से तो अभी कोई बात नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें फिक्र की किताब पढ़िए, छोटी से छोटी फिक्र की किताब भी पढ़ो, छोटी सी छोटी सीरत की किताब पढ़ो, ताकि बुनियाद तुम्हारी मजबूत हो जाए। छोटी सी छोटी फिक्र की किताब, तालीमुल इस्लाम पढ़ो, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की किताब, छोटी सी मुख्तसर सी किताब है, बच्चों के लिए लिखी गई, वो पढ़ो। तुम्हें पता तो चले कि जो मैं तहारत इख्तियार हासिल कर रहा हूँ, मैं ताहिर हो भी रहा हूँ या नहीं। ऐसे 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 लोग मेरे पास आए हैं जिनकी शादी को 25-25 साल हो चुके हैं और वो गुस्ल के मसले गलत समझे थे। ये आप समझे, वो बताएं मुझे उनकी नमाजें कहाँ गई और उनके रोजे कहाँ गए और सारी चीजें कहाँ गई। इसलिए कि उसमें बहुत सारी, स्पेशली खवातीन के केस में, इसमें बहुत सारी टेक्निकल किस्म की मालूमात है। मतलब है कि उन्होंने फिक्र की कोई भी किताब नहीं पढ़ी, हालांकि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहिश्त ज़ेवर खवातीन के लिए लिख चुके हैं। उसको फिर आसान उर्दू में भी, उस जमाने की उर्दू में लिखा था ना, आसान उर्दू में भी लिखा गया, डिजिटल भी मौजूद है, अंग्रेजी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, हर जबान में मौजूद है। हमारे खानदान की रिवायत है कि जब बच्ची की शादी होती थी तो जहेज में उनको बहिश्त ज़ेवर भी देते थे। अब जैसे आप वुजू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं, ये तो मालूम करना चाहिए ना कि हम ये गुस्ल जो कर रहे हैं ये हम मुकम्मल गुस्ल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई बुनियादी चीज हमसे गुम हो रही है। 55-55 साल की खवातीन जो है उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि ये जो खवातीन के रोजे छूट जाते हैं ना रमजान में, ये दोबारा रखने हैं कि नहीं रखने। 55-55 साल की खवातीन, मतलब ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी नहीं रखे, तो कितने रोजे उनको रखने हैं सारी जिंदगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ये फिक्र जो है कि किताबें जब उलमा ने लिखी है तो ऐसे ही तो नहीं लिखी तफरीहन, इसमें फायदे हैं। मुख्तसर सी किताब पढ़ो फिक्र की, मुख्तसर सी किताब पढ़ो हदीस की, तसव्वुफ की कोई किताब नहीं पढ़ो, ना मुख्तसर पढ़ो ना तो वो यहाँ बैठ के कोई पूछता वो जी वो जिक्र वो कहाँ गए हमारे हबीब भाई, वो हमेशा जो है तो वो लताइफ और कल्ब और ये और वो बातें किया करते, वो अल्लाह के बंदे। ये बात है। ये किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ो, उसके बीच से कोई ऐसी कोई चीज मसालेदार, हाँ मसालेदार किस्म की वो पूछो था कि कुछ पता चले। कुछ मसाला तो मिले ना। अब ये क्या कि वुजू का तरीका क्या है, अब ये भी कोई सवाल है। मैं आपको ये बोलना चाहिए कि फिक्र की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ो, फिर शायद हम लोग पढ़ें। हाँ, की किताब पढ़ो, हदीस की किताब पढ़ो, लेकिन मारिफुल हदीस पढ़ो, रियाजुस सालिहीन पढ़ो, बुखारी शरीफ पर करम फरमाई नहीं करो, मुस्लिम शरीफ पर करम फरमाई नहीं करो। तो रियाजुस सालिहीन में और इन दोनों किताबों में क्या फर्क है? उसमें आसान रियाजुस सालिहीन आवाम के लिए लिखी गई है, बुखारी शरीफ खवास के लिए लिखी गई है, ये फर्क है। हम लोगों के लिए बुखारी शरीफ नहीं लिखी गई है, मुहद्दिसीन के लिए लिखी गई है। लेकिन हम अगर अपने आप को ख्वास समझे तो फिर पढ़ो, तो मजे फिर करो, बुखारी ही पढ़ो। वहां फिर बुखारी शरीफ पढ़ो। रियाजुस सालिहीन हमारे लिए लिखी गई है, मारिफुल कुरान मारिफुल हदीस हमारे लिए लिखी गई, तो हम वो पढ़ें।
یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک بندہ ہے جس نے جو ہے تو فزکس کی ABC بھی نہیں پڑھی اور وہ کوانٹم فزکس کی کوئی کتاب، کوانٹم میکینکس کی کوئی کتاب اٹھائے کہ میں نے تو یہی پڑھنا ہے. پڑھو پھر اگر تمہیں یہی پڑھنا. ہمیں فنٹر بننا ہے، فنٹر. ہر کتاب ہم اس لیے پڑھتے ہیں، سارا علم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو امپریس دوسروں کو پھر اس کے ذریعے امپریس کریں نا. ورنہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محفل میں بیٹھ کے ہم کہتا اپنے علم کا روپ ڈالیں. ہاں، اسی پہ نیت ہی نہیں صحیح ہے اسٹارٹنگ سے ہی، تو پھر آگے کیا فائدہ ہوگا؟ لگے رہو، پھر مزے کرو. صحیح ہے. نیاز بھائی کو ہو گیا اس میں؟ ہاں، وہ جو انہوں نے بھیجا ہے اس میں، وہ میرا خیال ہے ایسے بھائی الگ سے اس کی تفصیل میں جواب دیں گے. اس لیے کہ وہ عمرے پہ جو لوگ جا رہے ہیں عمرے کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس پر تو جو قریب کے اس میں پھر وہ یہی پہ اپنا کریں گے نا سیشن. وہ فریشلی یاد بھی رہے گا. ہاں، عمرہ کا طریقہ آسان ہے. وہ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو ان کو پھر سمجھائیں گے میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں طواف وغیرہ میں ہے، جی صحیح میں بھی ہے طواف میں. حضرت ہمارے پاس 10-15 منٹ ہے، آپ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. نہیں کریں گے بالکل، کوئی ضرورت نہیں ہے خودی کے سر نہا پہ بات کرنے. میں نے آپ کو کہا ہے فقہ کی کتاب پڑھو. یہ خودی کے سر نہا پہ پہنچ گئے. یہ اقبال کو نہیں چھوڑ. وہ بھول گیا تھا نا یہ سوال، تب میں لے گیا. تو جمعے والا سوال اتوار کو نہیں کرنا. جمعے کا نہیں، یہ تو ویسے عام پبلک پر بھی. نہیں، یہ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اقبال خود ہی کہتا کس کو ہے. اقبال ہے نا. اسی لیے یہ پوچھا ہے، خود ہی سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ. غیرتی مسلمان کو اقبال، یہ مسلمان کی حمیت اور غیرت کو اقبال خود ہی کہتا. چلو سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. اقبال خود ہی کہتا ہے ایک مسلمان کے آئیڈیل بیہیویئر کو، ایک ایسے آئیڈیل بیہیویئر کو جس میں وہ پورا کا پورا یہ بات سمجھ گیا ہو کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، اور ہماری جو وہ ہے، ہماری جو خیر ہے اور ہماری فلاح ہے من حیث القوم، ایک ملت کی حیثیت سے، وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پوری طرح عمل کیسے کر سکتے ہیں. ایک غیرتی مسلمان کی حیثیت سے یہ خود ہی ہے. اب اس کے لیے تو اللہ پر ایمان شرط ہے نا. اگر اللہ پر ہمیں ایمان ہی نہیں ہے تو پر غیرت ایمانی کہاں سے آئے گی، جو کہ خود ہی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ خودی کا سر نہا، وہ اصل چیز جو تم میں غیرت ایمانی پیدا کرتی ہے، وہ یہ بات ہے اور اس پر پوری طرح مکمل ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ جو چھپی ہوئی بات غیرت ایمانی میں یہ ہے کہ کسی میں غیرت ایمانی ہوتی ہے، کسی میں غیرت ایمانی نہیں ہوتی، کسی میں حمیت مسلمانی ہوتی ہے، کسی میں حمیت مسلمانی نہیں ہوتی. وہ راز کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک اس بات پر پوری طرح جو ہے تو ایمان رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرے کا پیسہ بھی خدا ہے، تو عورت بھی خدا ہے، تو حکومت بھی خدا ہے، تو طاقت بھی خدا ہے، تو سبھی کچھ اس کے خدا ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. تو پھر اس میں غیرت ایمانی اور حمیت مسلمانی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے نا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ایمانی کی اصل جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. ٹھیک. اللہ کو جاننا پھر سب سے پہلے تو اللہ کو عقل سے بھی جانا جاتا ہے اور قلب سے بھی جانا جاتا ہے. عقل سے تم جانو گے تو تم میں غیرت ایمانی پیدا نہیں ہوگی. عقل اور دل دونوں جو ہے
وہ ملیں گے، تب تم میں حمیت مسلمانی اور غیرت ایمانی پیدا ہوگی، تب تم میں خودی ہوگی، جس کو اقبال خودی کہتا ہے۔ اقبال غیرت ایمانی کو خودی کہتا ہے۔ تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو جاننے سے ہی انسان خود کو جان سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مشہور روایت ہے نا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ لیکن نفس کو کیسے، اپنے نفس کو کیسے پہچانو گے؟ اس کی اصل کو کیسے پہچانو گے؟ یہ ہم نفس کو تو ہمیشہ نیگیٹو میں وہ کرتے ہیں نا، یہ نیگیٹو جو ہے اس میں ایک بہت بڑا پازیٹیو بھی موجود ہے، لیکن یہ بحث پر لمبی ہو جائے گی۔ لیکن خودی کے سر نہا کا یہ مطلب ہے جو آپ نے پوچھا نا، ہر وہ بندہ جس میں غیرت ایمانی ہے، اس میں غیرت ایمانی اس لیے کہ اس بات پر پوری طرح اس کا وہ مضبوط ہے، قلبی طور پر مضبوط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو خودی کا سر نہا لا الہ الا۔ اب اگلا نہ پوچھنا، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں۔ اصل میں یہی تھا، خودی کے لیے یہی پوچھنا تھا کہ کس کو چل رہی تھا وال کا تو زیادہ خودی پہ شیئر ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا مشہور اس کا خودی کا مطلب یہی ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا۔ ٹھیک ہے، چلے دعا کرتے ہیں۔ ومغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللهم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی السلام۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله
لا إله